नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे पास नून लीग के इस्तीफ़ों के मुतल्लिक दो अहम खबरें हैं। इनमें एक खबर मरियम नवाज की एक ख़ास ज़िद के मुतल्लिक है और एक खबर एक पुरस्रार मामले के मुतल्लिक है। और ये जो पुरस्रार मामला है ये पाकिस्तान में किसी बड़े सियासी हादसे का बाइस भी बन सकता है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज की एक बड़ी ही ख़ास किस्म की ज़िद क्या है और पीडीएम की तहरीक से जुड़ा एक पुरस्रार मामला क्या है जो किसी बड़े सियासी हादसे का सबब भी बन सकता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कुछ हल्के बार बार मानी खेज अंदाज में ये बात क्यों कर रहे हैं कि मरियम नवाज नून लीग की सियासत को एक बंद गली में ले गई हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ को भी कोट किया गया, यानी शहबाज शरीफ के हवाले से भी ये खबरें चलाई गईं कि उन्होंने मरियम नवाज को ये मशवरा दिया कि नून लीग की सियासत को वो बंद गली के अंदर ना लेके जाएं। अब ये बंद गली क्यों इसको कहा जा रहा है, यानी मरियम नवाज की सियासत को, और ये बंद गली एक्चुअली है क्या? तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मामला ये है कि मरियम नवाज जिस पिच के ऊपर चली गई हैं, यानी जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब आर होगा या पार होगा, उससे पहले उन्होंने कहा था कि ये साल ख़त्म होने से पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद बात चली गई है कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े जो हैं उस ऑप्शन पर गौर किया जाएगा, वो भी अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। तो अगर अब ये हुकूमत नहीं जाती, यानी पीडीएम ने इतने जलसे कर लिए, नून लीग ने इतने जलसे कर लिए, अपनी जो सारी सियासी ताकत थी वो भी इस्तेमाल कर ली, उसके बावजूद अगर हुकूमत नहीं जाती तो इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक बहुत ही ताकतवर वज़ीर आज़म बनकर उभरेंगे और अगला जो 2.5 साल हैं उनमें पीडीएम की, अपोजिशन की, नून लीग की किसी किस्म की कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकेगी। अब यहाँ कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि अपोजिशन के पास तो ये बहुत आसान ऑप्शन था कि वो कौमी असम्बली में जो उनके पास अरकान हैं वो इस्तीफ़े दे देते, पंजाब असम्बली में नून लीग पीपल्स पार्टी मिलकर इस्तीफ़े दे देती, सिंध असम्बली तोड़ दी जाती, तो जाहिर है कि एक आइनी बहरान तो पैदा होता और इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबात कराना रियासत के लिए, ये सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए नहीं, कोई भी हुकूमत हो और कोई भी रियासत हो उसके लिए जाहिर है कि ये एक बड़ा चैलेंज होता। लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन ने जलसे क्यों किए, ख़ास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जब कोरोना की एक बड़ी शदीद किस्म की लहर भी थी, बहुत लीथल लहर थी, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन जो जलसे करती रही उसकी एक बहुत ख़ास वजह थी। और वो वजह ये नहीं थी कि अपोजिशन यानी पीडीएम कोई सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान या उनकी हुकूमत पर दबाव डालना चाहती थी, बल्कि इन जलसों का एक अलग से बड़ा ही ख़ास मकसद था। और उसका मकसद ये था कि ये जलसे किए जाएं और इन जलसों में फ़ौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जाए और उनका नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया जाए, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद की जाए। और इसका मकसद ये था कि फ़ौजी क़यादत पर इतना दबाव आए कि वो सियासी मामलात में मदाखलत करें और वो मदाखलत कुछ इस किस्म की हो जिससे अपोजिशन को फ़ायदा हो, यानी अपोजिशन के कुछ नुकात जो हैं उनमें से वो इस्टेब्लिशमेंट यानी हमारी जो फ़ौज है वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव डाले या उनसे कहे कि अपोजिशन के कुछ नुकात मान लिए जाएं। तो ये वजह थी कि अपोजिशन ने डायरेक्ट असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के बजाय कोरोना की शदीद सूरत हाल में भी हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला फ़ौजी क़यादत पर दबाव डालने के लिए। अब ज़रा ये जो इस्तीफ़ों की बात की जा रही है
کہ رکن قومی اسمبلی افضل کھوکھر جو ہیں نون لیگ کے، انہوں نے استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور ایم این اے ہیں رانا غوث، انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پارٹی قیادت کے پاس جمع کروا دیا ہے۔ ایک رکن اسمبلی ہیں سیف کھوکھر، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پارٹی قیادت کو استعفیٰ جمع کرا دیا ہے، اور پارٹی قیادت نے تو ابھی استعفے مانگے ہی نہیں تھے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو استعفوں کی ہے، اس کی اصل کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جب ارکان یعنی کسی بھی پارٹی کے ارکان اپنی قیادت کے پاس استعفے جمع کرواتے ہیں تو ان استعفوں کی اصل میں کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا، جو تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا، تو اس وقت تحریک انصاف نے کے جو ارکان تھے، انہوں نے پہلے استعفے جو ہیں وہ اپنی قیادت کو جمع کروائے، اور اس کے بعد وہ استعفے جب اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش بھی کیے، اس وقت ایاز صادق اسپیکر تھے، تو انہوں نے وہ استعفے دبا لیے، یعنی اس کو ڈیلے وہ کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ فردن فردن جب تک ہر رکن میرے پاس آ کر یہ ویریفائی نہیں کرے گا، اور یہ آئینی پروسیس ہے کہ یہ استعفیٰ اس سے کسی دباؤ کے تحت تو نہیں لیا گیا، یا یہ اس کے اوپر جو اس کے دستخط ہیں یہ کوئی جعلی تو نہیں ہے، تو وہ آ کے ویریفائی کرے گا، یعنی تصدیق کرے گا کہ میں نے یہ استعفیٰ کسی دباؤ میں آ کے نہیں دیا، اور یہ جو دستخط ہیں میرے استعفے کے اوپر یہ میرے ہی ہیں۔ یعنی اگر یہ استعفے سارے پارٹی قیادت کے پاس، یعنی نون لیگ کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، اور جو جے یو آئی کے پارلیمنٹرینز ہیں وہ ان کے استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس آ بھی جاتے ہیں، تو ان کی اس وقت تک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک اسپیکر ان کو خود جو ہے وہ ویریفائی نہ کریں، اور ان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ ایک ایک ممبر کو بلا کے اس کی ویریفیکیشن کریں۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کو بتائیں کہ جب تحریک انصاف نے بھی دھرنا دیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں استعفے دیں گے، تو تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ استعفے نہیں دینے چاہیے، اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان اس بات پہ ڈسٹرب بھی تھے کہ ان کے کئی ارکان جو ہیں ان کے اس فیصلے سے اختلاف کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت بھی کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، بہت سے جو حلقے ہیں وہ کہتے تھے کہ کے پی حکومت جو ہے اس کو بھی وہاں سے بھی وہ توڑ دینی چاہیے، کے پی اسمبلی کوئی بحران وغیرہ پیدا ہو، لیکن اس وقت کے پی اسمبلی میں سے بھی ایک پورا گروپ کھڑا ہو گیا تھا جو اس بات کی بہت مخالفت کرتا تھا کہ بالکل استعفے نہیں دینے چاہیے، اور اگر استعفے دیں گے تو تحریک انصاف کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ استعفے دینا جو ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہیں یہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں، اور انہوں نے کروڑوں اربوں روپے وہاں آگے کمانے بھی ہوتے ہیں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ میں تمام ارکان پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی کا ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے جو مریم نواز نے بھی خدشے کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر استعفوں کے معاملے پر کوئی دباؤ آئے تو میرے ارکان پارلیمنٹ یعنی نون لیگ کے ارکان پارلیمنٹ اس دباؤ میں نہ آئیں، اور اگر وہ اس دباؤ میں بھی آ گئے اور اس دباؤ میں آ کر بھی انہوں نے کوئی اپنے فیصلے بدلے تو عوام ان کا گھیراؤ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کو معلوم ہے کہ یہ جب استعفوں کا معاملہ ایک سنجیدہ رخ اختیار کرے گا، یعنی واقعی جب نون لیگ کے لوگوں کو استعفے دینے پڑیں گے، تو نون لیگ کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہو سکتی ہے جو کہ ان استعفوں کے معاملے پر آخری وقت میں مکر جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی آئے، کیونکہ بہرحال اس وقت جو ہے وہ فوج کہہ چکی ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور فوج چاہتی ہے کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام رہے۔ کم سے کم اس وقت تک فوج کا کوئی ایسا موڈ نہیں ہے کہ ملک کے اندر جو ہے کوئی نیا سیاسی سیٹ اپ ہو۔ اب آگے آتے ہیں اس بات پر کہ کس بڑے سیاسی حادثے کا خدشہ ہے جو پی ڈی ایم کے پلان اے، پلان بی اور پلان سی کے بعد جو ان کا اگلا پلان ہے اگر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ اب بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ استعفے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ساری اپوزیشن جماعتیں جمع کرا دیں، اور پھر وہ لانگ مارچ کے خاتمے کے بعد وہ استعفے جو ہیں وہ اسپیکر کے پاس جمع کرا دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر احتجاج کیا جائے۔ لیکن اپوزیشن کا ایک پلان یہ بھی ہے
کہ اگر کسی بھی آپشن کے تحت حکومت نہ گری تو پھر ریڈ زون میں ہر حال میں دھرنا دیا جائے. یہ ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا ہو، اور ظاہر ہے کہ ریڈ زون میں اگر ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا ہوگا اور اس میں انصار الاسلام جیسی جو JUI کی تنظیم ہے وہ بھی ہوگی، مسلم لیگ نون کے بھی کارکن ہوں گے، اور بھی بہت سے، ظاہر ہے کہ اس وقت اگر وہاں پہ ایک کارکن ہوں گے، دھرنا ہوگا، ہجوم ہوگا، تو اس پوری صورتحال میں ایک پرتشدد صورتحال پیدا ہو سکتی ہے مظاہرین اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں، خاص طور پر پولیس. اور اسی صورتحال میں پھر فوج جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت بلائی جا سکتی ہے، جس کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے. میاں نواز شریف نے بھی بلائی تھی PTI کے دھرنے میں. اور پھر فوج جو ہے وہ عموماً ریڈ زون میں جو حساس عمارتیں ہیں ان کی سیکیورٹی تک محدود رہتی ہے. تو اگر ریڈ زون میں کوئی بہت ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر جو ہے اپوزیشن یہ جو پورا ملک کا نظام ہے اس کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہے، کیونکہ ریڈ زون کے اندر ایک حد سے زیادہ تشدد کی صورتحال اگر پیدا ہوئی تو پھر یہ پورا سیاسی نظام بھی جو ہے وہ لپیٹا جا سکتا ہے، کیونکہ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ اور پاکستان کی جو ریاست ہے وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ریڈ زون جیسی حساس جگہ جہاں سپریم کورٹ، غیر ملکی سفارت خانے، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، اس قسم کی عمارتیں ہیں، وہاں پہ کوئی تشدد کی ایسی صورتحال ہو کہ وہاں خون ریزی شروع ہو جائے. تو یہ جو پلان ہے یہ بہت خطرناک ہے اور یہ پاکستان میں ایک بڑے سیاسی حادثے کا بھی باعث بن سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.